صاحب بعد میں وہ کریں گے. جی آپ کے شاہ محمود صاحب. سب سے پہلے نہیں لیڈر آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں جانا ہے. ہم وائنڈ اپ کریں گے ہمارے منسٹر پارلیمنٹری افیئرز کے. جی جی آپ کو دے دیں گے سب کو سر, آج سب کو موقع دوں گا آرام سے انشاءاللہ. نہیں باقیوں کے دیں گے. بعد منسٹر آ رہے ہیں, آپ کا جواب دیں گے. منسٹر پارلیمنٹری افیئر ادھر ہوگا, شاہ محمود قریشی صاحب ادھر ہوں گے. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. سب سے پہلے تو جی میں ان ڈاکٹرز کی, ان نرسز کی, اس پیرامیڈیکل سٹاف کی, ان سیکیورٹی فورسز کی, ان فلاحی تنظیموں کی جو کہ اس وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وبا سے نبرد آزما ہیں, بلکہ ان کی اس قربانی نے پہ مجھے اپنے والد صاحب کا ہی ایک شعر یاد آیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. یہ جو جذبہ ایثار اس وقت ہماری اس کمیونٹی میں جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں, ان کی قربانیوں کو میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں, اور ان کی یہ قربانی ہمیشہ اس ملک کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. اب آتے ہیں کہ اس پوری وبا کا جو ایک پورا تناظر ہے, انٹرنیشنل تناظر, بیکاز یہ جو وبا ہے یہ کسی کوئی لوکل علاقے کی نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک, جس میں آپ مثال لے لیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, امریکہ کی, جن کے باوجود اس کے کہ 21 خرب ڈالر سے زیادہ کی جی ڈی پی ہے, ان کے جو کنفرم کیسز ہیں وہ 1.14 لاکھ, ان میں جو ڈیتھس ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئیں. اسی طرح یورپ, جس میں کہ یونائٹڈ کنگڈم, جس کی کہ جی ڈی پی 3 خرب پاؤنڈ سے زیادہ ہے, ان کے فگرز 2,30,000, جس میں سے کہ ڈیتھس جو ہیں وہ 33,000. اسی طرح اٹلی, جس میں کہ 2,22,000 ان کے کنفرم کیسز اور ان کی اموات جو ہے 31,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی. اب اس تناظر میں پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں. پاکستان جس کا کہ جی ڈی پی ہارڈلی 300 ارب ڈالر ہے, ہماری کیا فیکشن فگرز ہیں, ہماری جو فگرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کیسز ہیں ہمارے وہ 30,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. اموات جو ہیں وہ 1,000 سے کم ہیں, 700 کے قریب ہیں. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باوجود قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک, ایک ایسا ملک جس کا کہ کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر تقریباً ناپید تھا, کمپیئر ٹو ان ممالک کے جو کہ دنیا کا بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جن کے پاس, وہ بھی اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکے. انہوں نے بھی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کی, کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی اموات زیادہ ہوں, خدا نہ خواستہ. ساری ہیومینٹی, انسان جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. ہر انسانی جان اتنی برابر ہے جو کہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی بے سر و سامانیوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنی غربت کو دیکھتے ہیں, جب ہم ایک ایسا ملک دیکھتے ہیں جس میں کہ 25% سے زیادہ بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں, اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا وہ ہتھیار ہیں, ہمارے پاس کیا وہ وسائل ہیں جس سے کہ ہم ایک اتنے بڑے کرائسس جس سے کہ آج تک کوئی بھی حکومت نبرد آزما نہیں ہو سکی, ہم
اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے، اس کا جو ایک انڈر لائن وہ ہوتا ہے، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں کس طرح سے اور کس کو سب سے زیادہ پہلے توجہ دیں۔ تو سب سے پہلے توجہ کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا کہ یومیہ اجرت، مزدور، دھاڑی دار، چھوٹی دکان والا، چھاپڑی والا، رکشے والا، یہ لوگ ہیں جو کہ اپنی دن کی کمائی سے اپنے گھر میں رات کا کھانا، دن کا کھانا اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ ایک فلاحی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور اسی طبقے کی طرف، مڈل کلاس اینڈ بلو، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ان بیچاروں کو نہ اوپر والے ایکسپٹ کرتے ہیں نہ نیچے والے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو حکومت کی جو حکمت عملی تھی پہلے یہ تھی کہ کس طریقے سے اس وبا سے بھی نپٹا جائے اور کس طرح سے وہ لوگ جن کی کا کاروبار بندھا ہوا ہے اس دن کی کمائی پہ، ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے سب سے بڑا ایک اکنامک پیکج دیا، باوجود اس کے چیئرمین صاحب یہ بات بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنی، میرے اپوزیشن کے دوست، کولیگز، سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے مالی حالات کیسے ہیں۔ ان محدود وسائل کے ان مجبوریوں کے باوجود، ان لمیٹیشنز کے باوجود پرائم منسٹر نے اس شروع ہوتے ہی 1.2 کھرب روپے کا ایک سٹیمولس پیکج دیا۔ وہ سٹیمولس پیکج بیسیکلی ڈائریکٹڈ تھا اسی پالیسی کے تحت کہ ہم نے کس طرح سے جو چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹی بزنسز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے کور کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جو دھاڑی دار مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ تھا احساس پروگرام، جس میں کہ اس وقت 100 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ وہ فگرز ہیں، یہ وہ ڈیٹا ہے، اور اس سے مستفید 65 سے 80 ہزار خاندانوں کا ہوا ہے، اور یہ پروگرام چل رہا ہے، اس نے آگے تک جانا ہے۔ لیکن ہمارے وسائل کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس لمٹ کے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا انہوں لائٹر نوٹ، مشاہد اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ احسن اقبال صاحب کا نام بھی اس میں تھا، ان کو بھی آیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نام آپ ہی نے ڈلوایا ہوگا۔ کہیں کا پیسہ نہیں چھوڑتے آپ، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے جو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی ایک پیکج دیا۔ ہم نے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں چیئرمین صاحب، یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ آج تو آج ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو آنے والے وقت ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکانومی کو کس طرح سے ہم سنبھالا دیں گے، کس طرح سے ہم ریسورسز پیدا کریں گے۔ قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں، ہم دینا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں شروع میں ہی سے ان کا یہی وہ تھا کہ اگر سب کچھ بند ہو جائے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا وہی جو کہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک خاتون کا انٹرویو نشر ہوا 2 روز قبل۔ اس خاتون کا کیا اس کی کہانی کیا تھی؟ ندیم ملک کا شو ایک بڑا کریڈیبل شو ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ایک مہمان کو بلایا جس میں کہ وہ خاتون ذکر کر رہی تھی کہ اس کے میاں نے زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے روزہ پانی سے افطار کر رہے ہیں،
اس طرح کی بڑی کہانیاں ہیں, اس طرح کی بڑی داستانیں ہیں. چیئرمین صاحب, اگر ہم اسی طبقے کو دیکھ رہے ہیں, ہماری یہی کنسرن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کورونا سے تو نہ مریں لیکن لوگ بھوک سے مر جائیں. یہ بجائے اس کے علاوہ ہم نے ہر صوبے کو, یہ جو آپ کو میں نے فگرز دیے کہ 1 خرب سے زیادہ کے جو پیسے تھے, یہ ہم نے کسی ایک اپنی, ہمارے 2 صوبوں میں حکومت ہے, فیڈرل میں ہماری حکومت ہے, ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم نے وہ کیا, نادرا جتنا ڈیٹا بیس تھا اس کو لے کر, اور ہم نے ان تک یہ رقوم پہنچائیں. سندھ کو ہمارے اس پروگرام کے تحت 31 ارب سے زیادہ کے وسائل دیے گئے. اب بات آتی ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا سلوک رہا. دیکھیں, جب ہم نے یہ ادارہ بنایا, ایک این ڈی اے میں ادارہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا, اس کو ہم نے متحرک کیا, اور اس کے ذریعے اس کی جو پلاننگ ہے ڈیلی بیسس پہ, آپ کو پتا ہے اس کو اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں. اس میں ہر صوبوں کے چیف منسٹر بھی شامل ہیں, اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں. غرض کے ایک پورا مکمل ایک ادارہ ہے جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن, ڈیسیجن میکنگ, مانیٹرنگ کو دیکھ رہا ہے. ڈیلی فگرز وہ دیتے ہیں, اور بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہر صوبوں کو جو میڈیکل اکوپمنٹ پہنچایا گیا, ہر صوبے کو پیسے دیے گئے کہ اس آفت سے وہ کس طرح سے نبرد آزما ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں بھی, جبکہ جہاں پہ کہ شروع میں اسٹرانگ لاک ڈاؤن کیا گیا, لیکن لوگ راشن کے لیے پھر رہے تھے, لوگوں کو تکالیف ہوئیں, اور یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے, جو لوکل لوگ ہیں, وہ سڑکوں پہ نکل آئے. ہم نے ہمیشہ ہر صوبے کو سپورٹ کیا ہے, ان کی پوری کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہ کیا جائے, چاہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے. ہم ان کو بالکل برادرانہ طریقے سے ایکول بیسس پہ ان کو ٹریٹ کریں. ہم نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی, ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اس پہ. ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجھائیں, کیونکہ ابھی جو میرے کولیگ مشاہد اللہ خان صاحب تھے, انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے پوری ساری, چاہے اس میں جتنے بھی متنازع ایشو بھی ہیں, ہر چیز کا انہوں نے ایک وہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں, یہ کنفیوژن کریٹ کریں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. یہ نہیں ہے کہ باہر سے آپ تقریر کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. آپ تجاویز دیں, آپ سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جس کا کہ میں جواب ابھی مجھے مشاہد اللہ خان صاحب نے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں ان کی ان باتوں کا جواب دوں, کیونکہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیزل ناپید ہے, میرا خیال ہے یہ بڑی یہ بات درست نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیزل بالکل مل رہا ہے, بلکہ ان دنوں میں تو ہمارے پاس جو ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ گیا ہے, کیونکہ اس وقت چونکہ ٹرانسپورٹ بہت کم استعمال ہو رہی ہے, تو وہ تو اس میں تو وہ بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. اب چیئرمین صاحب, گو کہ میں اس چیز کا احساس رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارا جو ایک نیشنل یونٹی ہے, وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, وہ اس
ہمارے بارے میں وہ سوچیں کہ یہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن حقائق بتانے چاہیے. آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوالات اٹھائے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے جوابات دوں. عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ جب سوال پوچھے جاتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اس میں میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، لیکن میں کچھ انہوں نے بڑی ہی سینسیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اشرافیہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، ہمارے کئی اپوزیشن کے ساتھی اس کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، اشرافیہ ایک وہ ٹرم ہے جس کے معنی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ معاشرے میں ایک خاص پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں وہ ہیں جو کہ قانون سے بھی بالاتر ہوتے ہیں، صرف معاشی طور پہ نہیں بلکہ ہر ایسپیکٹ میں وہ ہم سے بالاتر سمجھے جاتے ہیں. یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ اس ملک میں رہ کر اور جب بیماری ہوتی ہے تو وہ غیر ملک علاج کرنے جاتے ہیں. بھئی آپ پاکستان میں رہیں، اگر آپ اجلاس ریکوزیشن کرتے ہیں تو پھر سب کی صحت، مشاہد اللہ خان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی بڑی بہادری ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، تو کیا کوئی جان کسی سے بہتر ہے؟ یہ ہے وہ اشرافیہ. جب آپ اپنی جان کی حفاظت عوام سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ کریں، پروٹیکٹ کریں، اس کو اشرافیہ کہتے ہیں. اشرافیہ کوئی نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھلے باقی ان کو آپ جھونک دیں، ان کی پارٹی کی کلیگز بھی اتنی اہم ہیں، اتنی ان کی جان اہم ہے جتنی کہ اپوزیشن لیڈر کی ہے. وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر ان کی بیماری بھی ہے کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اشرافیہ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا یہ وہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب مکمل لاک ڈاؤن تو میرا خیال ہے کہ سوال بنتا ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ مجھے یہ اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے، کووڈ 19 کا پلان کیا ہے.